السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی، ایک سیدھی سی بات ہے کہ مسلمان جسے خلیفہ چن لیتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کیوں نہ مسلمانوں کی اکثریت کا پھر ساتھ دیں؟ ایک خلیفہ ہے بھی اچھا انسان۔ حضرت عمر کو میں کوئی کیا برائی تھی؟ حضرت عمر ایک سابقون الاولون صحابی بھی تھے، اور حضرت عمر کو ابو بکر نے چنا، لوگوں نے اس پر اعتماد کر لیا۔ اب حضرت علی اس میں اپنی اکڑ دکھا دیتے، نہیں جی ان کو کیوں چنا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ بھی اکثریت اس چیز پر راضی ہے تو بندہ بھی صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی اوکے کر دیا۔ اسی طرح جب 6 بندوں کو چنا گیا تو حضرت علی بھی کینڈیڈیٹ تھے، یہ نہیں کہ حضرت علی کینڈیڈیٹ نہیں تھے۔ حضرت علی نے اپنی نامینیشن واپس نہیں لی جب آپس میں مشورے ہوئے۔ جب سعد بن ابی وقاص نے کہا نا کہ مجھے اناؤنسمنٹ کا حق دو اور میں اپنا نام ڈکلیئر کر دیتا ہوں، میں نہیں بنتا خلیفہ، تو ادھر پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ حق دو، میں نہیں خلیفہ بنتا لیکن خلیفہ چننے کا حق مجھے دے دو۔ تو حضرت علی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بنتا مجھے دے دو، حضرت علی خلیفہ کے کینڈیڈیٹ رہے، حضرت عثمان بھی رہے۔ جب حضرت عثمان کو انہوں نے چن لیا تب حضرت علی کیا کہتے کہ بھی ایک شورا بنی، شورا میں میں کینڈیڈیٹ تھا، تم نے عثمان کو چن لیا تو اب میں تمہارے خلاف کام کروں گا؟ ایسا تو نہیں حضرت علی نے کیا نا، نہ ہی کر سکتے، تو ٹھیک ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے حضرت عثمان کے مقابلے میں۔ مگر جب حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف نے اس شرط پر کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ سے دستبردار کرتے ہیں، کیونکہ ابو عبد الرحمن ابن عوف بھی کینڈیڈیٹ تھے نا، ان کا بھی نام تھا 6 بندوں میں، انہوں نے کہا میں اپنا یہ حق ختم کرتا ہوں، میں نہیں بنتا خلیفہ، مگر مجھے چننے کا حق دے دو، یا کوئی اور لے لے یہ حق، علی لے لیں یہ حق یا عثمان لے لیں، کوئی بھی لے لے، مگر اس کو یہ کہنا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بنتا، میں چن دیتا ہوں تم میں سے۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ کہا تو عبد الرحمن ابن عوف نے اس سے بڑھ کر یہ کہہ دیا ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے یہ حق دے دو۔ تو پھر باقی رہ گئے حضرت علی اور حضرت عثمان، انہوں نے یہ نہیں کہا، اب حضرت عثمان کو انہوں نے چن لیا، اب حضرت علی بھی کینڈیڈیٹ تو تھے نا، ٹھیک ہے وہ حضرت علی کو انہوں نے نہیں چنا، اکثریت ادھر ہو گئی تو حضرت علی نے ان کا ساتھ ہی دینا تھا۔ یہی معاملہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت میں بھی ہوا، جب اکثریت نے ان کا ساتھ دیا اور معاملات کو کر رہے ہیں تو حضرت علی نے ساتھ ہی دینا ہے، پھر وہ کیوں ساتھ نہ دیں پھر؟ یہ دیکھیں نا، وہ رائے اگر حضرت علی کی طرف زیادہ ہوتی تو حضرت عثمان تو نہ ہوتے نا خلیفہ، رائے حضرت عثمان کی طرف زیادہ تھی، حضرت علی نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ مولانا اسحاق زندہ ہوتے نا، ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کے یہ پوچھتے، انہوں نے 2 سیکنڈ لگانے تھے، انہوں نے کہا تھا بیٹا بس ٹھیک ہے، یہ تھوڑا کہ حضرت علی ہٹ در نہیں کر دیتے، بھائی لوگ انہیں چن رہے ہیں، ایک کو ہی چننا تھا نا، یہ تو نہیں کہ 2 چن لینے تھے۔ تو ٹھیک ہے، لوگوں نے حضرت عثمان کو چن لیا، حضرت عثمان نے بعد میں جب خلافت کی حضرت علی نے ان کا ساتھ بھی دیا، لیکن بے ضابطگیاں بھی سامنے آ گئی۔ تو جو غلطی ہے اس غلطی کو ماننا چاہیے۔ حضرت علی کو تو لوگوں نے چوتھے نمبر پر بھی نہیں مانا، ہم پہلے دوسرے پہ کیوں منوائیں؟ صحابہ نے چوتھے پر نہیں مانا حضرت علی کو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ اور میں حضرت علی کو، ہم اہل سنت کے گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم ایٹ لیسٹ حضرت علی کو چوتھے نمبر پر تو مانتے ہیں نا۔ امت میں ابو بکر عمر عثمان کو یہ اوپر کرتے ہیں نا وہ سنی، تو چلو ہم تو ان سنیوں کو بھی چھوڑ کے حضرت علی کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں، لیکن اگر ہم سنیوں میں بھی چلے جائیں تو چوتھے نمبر پر تو مان ہی رہے ہیں نا حضرت علی کو، چوتھا نمبر بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا، پوری امت میں چوتھا نمبر۔ لیکن صحابہ اکرام نے چوتھا نہیں مانا، جو صحابہ اکرام علی کو چوتھا نہیں مان رہے، وہ پہلا دوسرا کیسے بنا دیتے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اگر علی حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنتے تو کیا اس وقت یہ جو جنہوں نے چوتھا نہیں مانا تھا کیا وہ نہ اٹھتے؟ انہوں نے اس وقت دیکھو حضرت علی کو چوتھا تیسرا نہیں بننے دیا۔ حضرت علی میں کیا کمی تھی؟ لوگوں کے اندر ایک جیلسی موجود تھی حضرت علی کے بارے میں، اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انی تارکم الثقلین والی حدیث کہی، اور یذکرکم اللہ اہل البیت 3 دفعہ کہا۔ یہ ایسے نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا، اور من کنتم مولا ولی مولا، شیعہ کہتے ہیں خلافت دے دی، لیکن سنیوں میں بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ لوگ حضرت علی سے جھگڑا کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، شکایتیں لگاتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کھڑا ہو کے کہا اگر اس سے محبت مجھ سے کرنی ہے محبت تو اس سے بھی کرو۔ تو یہ دونوں ہی حدیثیں تواتر ہیں، اور یہ تواتر حدیثیں ہمیں دکھا رہی ہیں کہ حضرت علی کے خلاف دنیا ہو گئی تھی،
حضرت علی کو تو لوگوں نے تیسرا نہیں مانا، ادھر ہی انہوں نے ایسی انہوں نے ووٹنگ کی کہ حضرت عثمان کو لے، حالانکہ حضرت عثمان کسی بھی سطح میں حضرت علی جتنے ذہین، حضرت علی جتنے بہادر، حضرت علی جتنے معاملہ فہم، حضرت علی جتنے فیصلے کرنے والے کبھی بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو کبھی کسی جگہ پر سردار بنا کر نہیں بھیجا، حضرت علی کو یمن کا سردار بنا کر بھیجا، فیصلے کرنے کے لیے قاضی بنا کر بھیجا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت کم تھی، حضرت رسول اللہ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کی، ایسا فہم دے دیا، پھر حضرت علی نے کہا مجھے پھر پوری زندگی فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی۔ تو یہ حضرت علی کو یہ سارا کچھ عطا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے فہم و فراست میں، اس کے باوجود بھی عبد الرحمن ابن عوف نے، سعد بن ابی وقاص نے، طلحہ و زبیر نے، انہوں نے اپنی نامینیشن کینسل کر کے انہوں نے خود حضرت عثمان کو چن لیا۔ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے حضرت علی کو، تیسرے نمبر پر کیا چوتھے پر بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہی آج بھی چل رہی ہے انہی کی ایک فکر، کہ آج بھی دیکھ لیں وہ حضرت علی کا آپ نام لیں مسجدوں سے باہر نکال دیتے ہیں نا لوگ، یہ دیوبندیوں میں حضرت علی کا نام لو تو ماتھے پہ بال پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی معاملہ چل رہا تھا، یہ تو صحابہ کرام کے دور سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ کے گھر میں رہنے والی شخصیت بی بی عائشہ، وہ حضرت علی سے جنگ کر رہی ہیں۔ طلحہ زبیر ساتھ بدر احد خندق لڑنے والے حضرت علی سے جنگ کر رہے ہیں۔ معاویہ کی تو بات ہی بعد میں کریں گے نا۔ تو یہی ایک فکر نظر آتی ہے ہمیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ حق تلفی صحابہ نے کی ہے۔ ابو بکر عمر نے چلو ہم ان کے نام بڑے یا نہیں لیتے، لیکن باقی صحابہ تو آپ کے سامنے ہے نا، قتل تک کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ کوئی معمولی لوگ تھے طلحہ و زبیر ابو بکر عمر کے پائے کے لوگ ہیں۔ کئی معاملات میں ابو بکر عمر سے بھی وہ آگے تھے۔ طلحہ و زبیر نے کوئی معمولی جنگجو بندے نہیں تھے، ایسے ایسے معاملات میں اللہ کے نبی کی نصرت کی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھ لیں جب انسان مخالفت میں اترتا ہے تو کس حد تک چلا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ یہ حق تلفی کا معاملہ یہ تو بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے، پورے اہل بیت سے حق تلفی کا، یہاں تک کہ صحابہ زندہ ہیں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بتائیں نا، صحابہ کی زندگی میں علی کو قتل کیا گیا، بلکہ صحابہ نے خود قتال کیا، اور صحابہ کی زندگی میں ہی حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، کوئی اس کے قصاص کے لیے نہیں اٹھا۔ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے ساری دنیا چڑھ دوڑی، بھئی حسن کو زہر دے دیا گیا معاویہ کی حکومت کے اندر، تو کس کو کسی نے کوئی بات کیا آج تک؟ کوئی آیا پھر اونٹ پر بیٹھ کے، عسکر نامی اونٹ باہر نکلا دوبارہ؟ تو پھر صحابہ ہی کی موجودگی میں حضرت رسول اللہ کے نواسے حضرت حسین کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنے اٹھے، کتنوں نے کیا کر لیا۔ ابن عمر بیعت نہیں توڑ رہے یزید کی، کہتے بیعت بھی نہ توڑو۔ وہی ابن عمر علی کی بیعت نہیں کرتے، وہی ابن عمر یزید کی بیعت نہ توڑو۔ ابن عمر کو نہیں پتا، اتنا بڑا محدث ہے، کہ حضرت حسن کے بارے میں کیا کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، میں احتجاج تو کروں، اس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ الٹا بیعت کر کے بیٹھا ہے، مروان کی بھی کر لی، اور جی مروان صاحب آپ کی بھی بیعت کرتے ہیں۔ تو بس یہ حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ دیکھ لیں کس قسم کے لوگوں کے پھر تعلق رہے۔ اللہ تعالیٰ بس انہیں کچھ نہیں یار سمجھ میں آتی، کیا کریں۔